اے میری پیاری بہنوں، آپ موبائل کا استعمال کرو، میں حرام قرار نہیں دے رہا، مگر کیا ضرورت ہے آپ کو اپنے فوٹو اور ویڈیو موبائل کے اوپر ڈالنے کی؟ ارے وہ اسلام اور وہ قرآن جو ایک مسلمان عورت سے کہتا ہے فلا تخزان بالقول، اے مسلمان عورت جب تو کسی غیر مرد سے تو بات کرے تو تیری آواز میں بھی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ جب تو غیر مرد سے تو دکان پر سامان لینے گئی، تو مارکیٹ میں شاپنگ کرنے گئی اور کسی غیر مرد سے تجھے بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو قرآن کہتا ہے فلا تخزان بالقول، جب تو کسی غیر مرد سے بات کرے تو تیری بات چیت کے اندر بھی مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، تیری بات چیت کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہیں ایسا نہ ہو سامنے والے کے دل میں تیرے لیے کوئی امید پیدا ہو جائے، سامنے والا تیرے بارے میں غلط خیال سوچنے لگے، تجھ سے غلط امیدیں پالنے لگے۔ میری پیاری ماں بہنوں، جو اسلام ایک عورت کو غیر محرم سے بات چیت میں بھی سختی کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ آپ اپنے فوٹو کو فیس بک کے اوپر ڈالیں، آپ اپنے فوٹو کو واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ ڈالیں؟ اور آج میں ٹرینوں میں سفر کرتا ہوں، اللہ کی قسم بعض مسلمان لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھ کر کے شرما جاتی ہے، مسلمان لڑکی ہے، مسلمان نام ہے اور مسلمان فیملی سے بلونگ کرتی ہے، مگر اس کا لباس، اس کی چال ڈھال، اس کی شکل و صورت، اس کا حلیہ، یہ کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ مسلمان لڑکی ہے۔ اس کا کپڑا اور لباس اتنا بے حیائی والا ہوتا ہے کہ دیکھ کر کے حیا کو بھی شرم آ جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ نے جو نظام ہم کو دیا، جو دین ہم کو دیا، اس میں نہ پیار میں سب جائز ہے، نہ جنگ میں سب جائز ہے، نہ تو آپ کسی سے پیار اور محبت کے معاملے میں آزاد ہے کہ جو چاہے سو کریں، آپ پیار اور محبت کے معاملے میں بھی کوئی ناجائز کام نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے۔ اور جنگ کی جہاں تک بات ہے، دشمنی کی جہاں تک بات ہے، آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی کوئی غلط کام، کوئی ناانصافی والا کام نہیں کریں گے۔ میرے نبی نے تعلیم دی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اے ایمان والو کسی قوم کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہے، تمہاری دشمنی ہے، اس دشمنی کے باوجود تم کسی قوم کے ساتھ ناانصافی کرو، اس کی اسلام تم کو اجازت نہیں دیتا۔ آج ہم دوسروں کو کیا تانا دیں گے؟ آج سب سے زیادہ برداشت کی کمی ہم مسلمانوں کے اندر ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو مسلکی اختلافات ہیں ان کا یہ عالم ہے کہ ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کے مسلمان کو اپنی مسجد میں دیکھنا برداشت نہیں۔ ہم دوسروں کو اسلام کی دعوت دیں گے، ہم دوسروں کو اپنے نبی کا اخلاق بتائیں گے، ہم نے اپنی مسجدوں پہ بورڈ لگوا دیے ہیں کہ صاحب یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، یا دوسرے مسلک کے لوگ نہ آئیں، ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی۔ قربانی کہ چمڑے کے لیے اپیل چھپتی ہے، کیلنڈر پہ لکھا ہوتا ہے صاحب ہمارے مدرسے میں قربانی کا چمڑا لائیے، لیکن فلاں فلاں مسلک کے لوگ خبردار اپنا چمڑا نہ لائیں، ان کی قربانی کو ہم قربانی نہیں مانیں۔ اس طریقے کے اعلانات آتے۔ تو سب سے زیادہ ٹالرنس اور سب سے زیادہ برداشت تو ہمیں سیکھنے کی آپس کے اختلافات، اب چاہے وہ اختلاف گھریلو اختلاف ہو، مسلکی اختلاف ہو، خاندانی اختلاف ہو، برداشت کا مادہ، سمجھداری سے مسائل کو حل کیجیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے صاحب، دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا تو اب سرخرو بننے کے لیے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو سپیریئر بتانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ گالی دیتے ہیں، سامنے والے کو ذلیل کرتے ہیں۔ سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے آپ نے گالی تو دے دی، ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں وہ ذلیل بھی ہو گیا، مگر آپ نبی کی زبان سے منافق قرار پائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ آج ہم دوسروں کو کیا تانا دیں گے؟ آج سب سے زیادہ برداشت کی کمی ہم مسلمانوں کے اندر ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو مسلکی اختلافات ہیں، لوگ بولتے ہیں ہم نے فلاں عورت کو ماں کا درجہ دے دیا، فلاں عورت کو میں نے ماں کا درجہ دے دیا۔ شریعت تو یہ کہتی ہے بچے کو ماں نے، ایک عورت نے ماں کی طرح پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، تب بھی وہ عورت اس کی ماں نہیں ہو سکتی ہے۔ جوان ہونے کے بعد اس عورت کو اس لڑکے سے پردہ کرنا پڑے گا اگر اس نے دودھ نہیں پلایا ہے۔ اللہ کے رسول کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، مگر اللہ نے نبی کے صحابہ کو حکم دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے میرے نبی کے صحابہ جب تم نبی کے گھر جاؤ اور نبی کی بیویوں سے تمہیں کوئی سامان مانگنا ہو، تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی آڑ سے مانگو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اسی میں تمہارے دل کی بھی پاکی ہے، اسی میں ان کے بھی دل کی پاکی ہے، دونوں کے دل کی پاکی اسی میں ہے کہ پردہ کا
آج گھر میں مہمان آتا ہے، بہت ساری عورتوں کے پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے، بہت ساری عورتوں کے ماتھے پر بل آ جاتا ہے، یہ مہمان کہاں سے آ گئے، یہ مصیبتیں کہاں سے آ گئیں۔ شاعر کہتا ہے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ مہمان برکت لے کے آتا ہے، مہمان اگر آپ کے گھر میں آیا ہے اس کی بے عزتی نہ کرنا، اس کی توہین نہ کرنا، اس کی خدمت میں کمی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یہ بھی ایمان کی کمی کی نشانی ہے۔ انصاری صحابی نے ایک بار جا کر کے اپنی بیوی سے نہیں پوچھا کہ کھانا بنا ہے کہ نہیں بنا ہے، کتنا بنا ہے، اناج گھر میں ہے کہ نہیں، تیل گھر میں ہے کہ نہیں۔ صحابہ کرام کے مکانات بڑے چھوٹے چھوٹے تھے مگر دل بہت بڑا تھا۔ انصاری صحابی نے 1 منٹ سوچے بغیر کہا کہ اے میرے بھائی کوئی بات نہیں، آپ آ جائیے میرے گھر میں، آپ مہمان بن جائیے۔ آج گھر میں مہمان آتا ہے، بہت ساری عورتوں کے پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے، بہت ساری عورتوں کے ماتھے پر بل آ جاتا ہے، یہ مہمان کہاں سے آ گئے، یہ مصیبتیں کہاں سے